سب کو جے مسیح کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم پرکاش کی پوتھی دا بک آف ریولیشن یوحنا عارف کا مکاشفہ اس کا چوتھا چیپٹر جو ہے وہ شروع کرنے والے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے دوسرے اور تیسرے چیپٹر میں ہم نے 7 کلیسیاؤں یا چرچز کے لیے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح نے یوحنا سے ان کو لیٹرز لکھوائے، اور وہ 7 کلیسیائیں دوسرا اور تیسرے چیپٹر میں۔ پہلی کلیسیا افسس کی، دوسری کلیسیا سمرنا کی، تیسری کلیسیا پرگمن کی، چوتھی کلیسیا تھواتیرا کی، اور پانچویں کلیسیا سردیس کی، اور چھٹی کلیسیا جو ہے وہ فیلڈیلفیا کی، اور ساتویں کلیسیا جو تھی وہ لودیکیا کے بارے میں ہم نے یہ اسٹڈی تفصیلاً دیکھی ہے۔ اور آج ہم آپ اپنی بائبلز نکالیں، پرکاش کی پوتھی دا بک آف ریولیشن یوحنا عارف کا مکاشفہ اس کا چوتھا چیپٹر اور اس کی پہلی آیت سے ہم شروع کرنے والے ہیں۔ اور یہاں پہلی آیت میں یوں لکھا ہے، ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہے، اور جس کو میں نے پیشتر میں اس سے پہلے نرسنگے کی سی آواز سے اپنے ساتھ باتیں کرتے سنا تھا، وہی فرماتا ہے، کون ہے؟ یسوع، خداوند یسوع مسیح، کہ یہاں اوپر آ جا اور میں تجھے وہ باتیں دکھاؤں گا جن کا ان جو پچھلی چیپٹرز میں ہو چکی ہیں ان باتوں کے بعد ہونا ضروری ہے۔ عزیزو، اس آیت کی شروعات یا اس آیت کا شروع ایک ہی بات سے ہم نے دیکھا ہوتا ہے کہ ان باتوں کے بعد، اس سے مراد جو کچھ ہم پہلے 3 چیپٹرز میں پڑھ چکے ہیں، یعنی ان کے بعد اب کوئی نیا سین جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ہم نے مکاشفہ دا بک آف ریولیشن پرکاش کی پوتھی اس کا پہلا چیپٹر اور اس کی 19 یا 19ویں آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ پس نمبر 1، پس جو باتیں تو نے دیکھی، یعنی کہ یوحنا نے رویا میں یسوع کو ان 7 چراغدانوں میں چلتا پھرتا دیکھا۔ نمبر 2 کہ جو باتیں ہیں، یعنی 7 کلیسیاؤں کی جو بیان ہے یہ ہم نے دیکھا ان کے لیے، اور پھر اور جو ان کے بعد ہونے والی ہیں۔ اب ہم اس پوائنٹ پہ آگے ہیں کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہوا یوحنا کو دکھایا گیا۔ یہ ایک ایسا نظارہ ہے جو آسمان سے اب زمین کو دکھا رہا ہے، کہ اب اوپر سے زمین کو دکھا رہا ہے۔ جیسا کہ یسایہ اس کا 6 چیپٹر اور پہلی 8 آیات میں، یا ازایہ چیپٹر 6 فرسٹ 8 ورسز میں ہم نے دیکھا کہ یسایہ نے بڑی بلندی پر، اونچائی پر پرمیشور کا تھرون دیکھا، اور یعنی آسمان اس وقت بھی اس کے لیے کھل گیا تھا جو اس نے رویا میں دیکھا، درشن دیکھا۔ اور ساتھ ہی پھر حزقیل اس کا ایزیکیل چیپٹر 1 ورس 1، حزقیل چیپٹر پہلا اور اس کی پہلی آیت میں بھی ایزیکیل نے بھی آسمان کو، اس کے لیے بھی آسمان کھل گیا۔ آسمان کا نظارہ جو ہے یہ انہوں نے دیکھا۔
سو یوحنا آسمانی چیزوں کو بیان کرتے وقت کئی باتیں سمبولکلی جو ہیں اس نے بیان کی ہیں. جس طریقے سے خداوند یسوع مسیح نے ادھارن یا تمثیلوں میں یا پیرابلز میں بہت ساری باتیں سمجھانے کی، لیکن سب کچھ یہاں سمبولکلی نہیں لیا جا سکتا. یعنی یہ دا بک آف ریولیشن یا پرکاش کی پوتھی میں یوحنا عارف کے مکاشفہ میں اس کتاب میں. سو پہلی چیز ہمیں اس آیت میں یہ دکھائی دیتی ہے کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے. دروازہ کا مطلب وہ راستہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ کو لے جاتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت میں فرمایا کہ میں دروازہ میں ہوں. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ دروازہ ایک ہی ہے اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے جس کا ذکر جان یوحنا 10:9 میں، یعنی جان چیپٹر 10 ورس 9، اور پھر جان چیپٹر 14 ورس 6، یعنی یوحنا کی انجیل اس کا 10 چیپٹر اور اس کی 9ویں آیت، اور یوحنا کی انجیل اس کا 14 چیپٹر اور اس کی 6 آیت. اب ان آیات کے مطابق اگر ہم غور کریں تو اس دروازہ میں داخل ہونے کے لیے جو شرط ہے، جو کنڈیشن ہے، وہ نمبر یہ ہے کہ نئے سرے سے پیدا ہونا بہت ضروری ہے. نکودیمس کو کہا تھا نا یوحنا 3 میں کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، ورنہ تو آسمان کی بادشاہی یا آسمان میں داخل ہونا چھوڑ تو دور سے نہیں دیکھ سکتا. یہ شرط ہم جانتے ہیں کہ یوحنا نے پوری کی ہے جو لکھ رہا ہے. سو دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ نرسنگے کی سی آواز. سو پالوس رسول بھی پہلا کرنتھیوں کا خط اس کا 15 چیپٹر اور 51 سے 52 آیات میں بھی کچھ بیان کر رہا ہے. فرسٹ کرنتھینز چیپٹر 15 ورسز 51 سے 52، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، ایک گپت بھید کی بات کرتا ہوں. ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے. ہاللیلویا. آگے 52 آیت آپ ضرور دیکھیں. یہ ایک دم میں، ایک پل میں پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں جی اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے. اور اسی طریقے سے ہم پہلا تسلنیکیاں اس کا 4 چیپٹر اور اس کی 13 سے 18 میں بھی آپ پلیز اس کو پڑھ لیجئے گا کہ نرسنگے کی توری کی بات ہو رہی ہے، ٹرمپٹ کی بات ہو رہی ہے. سو یہ جو نرسنگا توری جو ہے، ٹرمپٹ، یہ برکت کا ایک نشان ہے کہ خدا کے بچوں کو اپنے گھر میں بلانے کے لیے یہ نرسنگا جو ہے یہ پھونکا جائے گا. اس وقت یوحنا ہم سب کو ریپریزینٹ کر رہا ہے. یعنی جب یوحنا اوپر گیا تو یہی سمجھے جیسے کلیسیا یا ریپچر ہوگا، یہ اس کا پہلا نمائندہ ہے کلیسیا کی طرف سے. سو جو اس دروازہ میں سے داخل ہو کے اوپر جا رہا ہے. یوحنا کو نہ صرف یہ درشن، رویا، ویژن دی گئی، بلکہ اس کو دعوت بھی دی گئی کہ وہ اوپر آ جائے. یعنی اس کو سپر نیچرلی جو ہے ٹرانسلیٹ اور ٹرانسفارم کیا گیا، تاکہ یعنی روحانی طور پہ تاکہ آسمان میں داخل ہو سکے. سو جب یسوع نے کلیسیاؤں یا چرچز
کہ کو خط کمپلیٹ کروائے یوحنا سے یا وہ میسیجز ان کو لکھوا دیے، تو یوحنا کو اوپر بلایا تاکہ اس کو وہ چیزیں دکھائے جو اس کے بعد ہونے والی ہیں، جیسے ہم نے ذکر کیا پہلے 3 چیپٹرز کے بعد اب جو فیوچر میں ہونی ہیں اس کے بارے میں دکھا رہے ہیں۔ سو جس آواز نے یوحنا کو اوپر بلوایا، اسی آواز نے یوحنا کے ساتھ ریولیشن، مکاشفہ، پرکاش کی پوتھی پہلے کی 10 میں بات کی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مکاشفہ، پرکاش کی پوتھی، اس کا پہلے کی 10 میں ہم یہ اسٹڈی کر چکے ہیں۔ اور جس طرح جنگ کے وقت نرسنگا پھونکا جاتا تھا کہ لوگوں کو جمع کیا جائے، اسی طرح اس وقت آواز جو ہے وہ بلیورز کو آئے گی، اور اس کو آئی۔ یہاں جو ہے یہ ہماری دا بک آف ریولیشن، پرکاش کی پوتھی، یوحنا عارف کا مکاشفہ، اس کا 4 چیپٹر کی پہلی آیت جو ہے یہ یہاں تمام ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے۔ تو آئیں ہم اب جمپ کرتے ہیں آگے، بائبل کھولیں اور ہم دیکھیں گے کہ مکاشفہ، دا بک آف ریولیشن، اس کا 4 چیپٹر اور اس کی 2 تیسری آیت کا آپس میں لنک ہے، اس لیے ہم دونوں آیتیں پڑھیں گے اور پھر ان دونوں آیتوں کو بیان کریں گے۔ لکھا ہے، فوراً میں روح میں آ گیا۔ یوحنا کہہ رہے ہیں کہ فوراً میں روح میں آ گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پر ایک تخت رکھا ہے، تھرون ہے، اور اس تخت پر کوئی بیٹھا ہے۔ تیسری آیت، اور جو اس پر بیٹھا ہے وہ سنگ یسرب، یہ پتھروں کے نام ہے، اور عقیق سا معلوم ہوتا ہے، اور اس تخت کے گرد زمرد، یہ بھی ایک پتھر ہے، قیمتی پتھر ہے، زمرد کی سی ایک دھنک معلوم ہوتی ہے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر مکاشفہ 4 کی 2 اور 3 آیت پہ اس کی برکت اسی طرح ٹھہری رہے۔ اب یہ جو مکاشفہ، دا بک آف ریولیشن اور زبوروں کی پوتھی، اس کا پہلے چیپٹر کی 10ویں آیت میں بھی یوحنا کہتا ہے کہ میں روح میں آ گیا، اور جیسے ہم نے وہاں بھی اسٹڈی کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ روح میں آ گیا تو بدن اس کا کہاں رہ گیا تھا؟ کیا اس کا بدن بھی آسمان پر گیا تھا؟ یہ جاننا فی الحال تھوڑا امپاسبل ہے، ناممکن ہے۔ ہاں، کیونکہ پالوس رسول جو ہیں وہ 2 کرنتھیاں، 2 کرنتھینز چیپٹر 12 یا اس کا 12 چیپٹر اور اس کی پہلی 4 ورسز میں بھی پالوس رسول کہتے ہیں، وہ اپنا نام نہیں لے رہے لیکن کہتے ہیں کہ مسیح میں ایک منوکھ یا ایک شخص کو جانتا ہوں 14 برس پہلے، مجھے نہیں پتا کہ وہ جسم میں یا آتما میں یا آتما یا جسم میں تیسرے آسمان پہ پہنچ گیا جو کہ آکاش ہے۔ کہتا ہے وہاں جو کہ سورگ ہے، جو کہ تیسرا آسمان جو ہے وہ فردوس ہے، پیراڈائز ہے۔ کہتا وہاں جا کے میں نے ایسی باتیں سنی کہ جن کا ذکر کرنا روا نہیں، یا مجھے اجازت ہی نہیں ہے۔ پر ہم یہ تو جانتے ہیں کہ اس کا دنیاوی بدن ابھی جو یوحنا کا ہے وہ ٹرانسفارم، یا اس کو کہہ لیں کہ وہ تبدیل نہیں ہوا تھا، لہذا کہا جا سکتا ہے کہ وہ روحانی طور پہ رویاں میں آسمان پر گیا، اور آسمان پر اس نے ایک تخت دیکھا اور اس تخت پر کوئی بیٹھا ہے۔ یوحنا کہہ رہا ہے یہ تخت خدا کا تخت ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی کوئی صورت ہے، نہ کوئی سروپ ہے، نہ کوئی شبیہ بنائی جا سکتی ہے،
اور نہ ہی اس کا مکمل بیان کیا جا سکتا ہے۔ یوں نہ صرف اس کے جلال کو، اس کے تیج کو، اس کی گلوری کو بیان کرتا ہے، جس کو وہ کیسے بیان کر رہا ہے خدا کی گلوری کو، کہ وہ جیسپر یا سنگ یسرب اور عقیق یعنی کہ سادیس یعنی جیسپر، جس کو جیسپر یا سنگ یشرب، اس کو جیسپر کہتے ہیں انگریزی میں، اور عقیق جو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ SARDIUS سادیس، اور زمرد جس کو ایمرلڈ کہتے ہیں، اس سے وہ ریلیٹ کر رہا ہے کہ ایسے اس کو خدا کا جلال نظر آیا۔ یہ جو جیسپر ہے، سنگ یسرب ہے، یہ لال رنگ کا ہوتا ہے، اور لال رنگ عدالت اور قربانی کو ظاہر کرتا ہے، یعنی ججمنٹ، نیا اور بلی یا قربانی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ عقیق جو ہے، یہ سادیس، یہ پرپل جامنو رنگ کا ہوتا ہے، جو کہ رائلٹی یا بادشاہی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ زمرد جو ہے، یہ ایمرلڈ جو ہے، یہ گرین رنگ کا ہوتا ہے، جو خدا کے وعدوں کو یاد دلاتا ہے۔ یہ زمرد جو ہے، اس کی دھنک جو ہے رینبو، یعنی یہ کوس قزح تخت کے ارد نظر آئی، جس طرح کوس قزح نہیں ہوتی جس کو پنجابی میں پینگ کہتے ہیں، یہ جس طرح نوح کے، جب خدا نے نوح سے پرومس کیا کہ اب میں اس دنیا کو پانی سے تباہ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، سو اس وقت اس نے یہ رینبو یا دھنک ایک تخت کے گرد اس کو نظر آئی۔ یہ ایک کمپلیٹ کہہ لیں کہ سرکل ہے، یعنی رینبو کا بائبل میں صرف 4 مرتبہ ذکر آیا ہے، جیسا کہ ایک میں نے آپ کو بیان کیا، اور دوسرا جو ہے حزقیل میں آپ پلیز پہلے کی 28 میں دیکھیں، اور تیسرا جو ہے یہ مکاشفہ، دا بک آف ریولیشن یا پرکاش کی پوتھی 4:2 میں ہے، اور چوتھا جو ذکر ہے وہ ریولیشن 10:1 میں ہے۔ میں جلدی پھر بول دیتا ہوں۔ پہلا ذکر جہاں خدا نے وعدہ کیا، اتپوتی یا پیدائش، اس کا 9واں چیپٹر 14 آیت، پھر دوسرا حزقیل اس کا پہلا چیپٹر 28 آیت، تیسرا پرکاش کی پوتھی مکاشفہ 4:2 میں، اور پھر پرکاش کی پوتھی مکاشفہ دا بک آف ریولیشن 10:1 میں ہے۔ سو بغیر کسی شک کے یوحنا خدا کے تھرون کے سامنے کھڑا ہے، یعنی تخت کے سامنے کھڑا ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو عزیزو، یہاں جو ورس ہے، یہ جو دوسری اور تیسری آیت یہاں ختم ہوتی ہے۔ سو آئے ہم، آپ بائبلز آپ نے کھولی ہوئی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دا بک آف ریولیشن، پرکاش کی پوتھی، یوحنا عارف کا مکاشفہ، اس کا 4تھا چیپٹر اور 4تھی آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اور اس تخت کے گرد 24 تخت ہیں، اور ان تختوں پر 24 بزرگ ایلڈرز سفید پوشاک پہنے ہوئے بیٹھے ہیں، اور ان کے سروں پر سونے کے تاج ہیں۔ اب یہ بہت اس کی کنٹراورسی ہے جی، یہ 24 بزرگ کون ہیں، یہ ایلڈر کون ہیں؟ تو یہ 24 تخت اس بڑے تخت سے چھوٹے تھے، جو خدا کا تخت ہے اس سے چھوٹے تھے، جو کہ یوحنا نے بیان کیا، اور اس پر 24 بزرگ یا ایلڈر کہہ رہا ہے بیٹھے ہوئے اس نے دیکھے۔
اب یہ 24 بزرگ انسانوں یا ہیومنز کو ظاہر کرتے ہیں، نہ کہ فرشتوں کو، کیونکہ فرشتے سب برابر ہیں سوائے 3 مقرر فرشتوں کے علاوہ، یعنی کہ آرک اینجلز 3 ہیں، جس میں آپ کہہ لیں لوسیفر ہے، جبرائیل ہے اور گیبریل ہے، اور یہ جو ہیں یہ 3 مختلف ہیں، باقی سارے اینجلز جو ہیں ایک جیسے ہی کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ اب ان تینوں میں سے یا فرشتوں میں سے کوئی بزرگ گنا نہیں جاتا، کیونکہ یہ جو ہیں یہ بائبل میں بزرگ کا لفظ انسانوں کے لیے استعمال ہوا ہے، نہ کہ فرشتوں کے لیے، اسپرٹ بینگز کے لیے نہیں ہے، ہیومن بینگز کے لیے ہے۔ ان بزرگوں نے سفید وستر یا جامے پہنے رکھے ہیں، جس کا وعدہ کن کے ساتھ ہے؟ غالب آنے والوں کے ساتھ ہے، جت پراپت کرنے والوں کے ساتھ ہے اور کیا گیا ہے۔ لوگ ہمیشہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ 24 بزرگ جو ہیں یہ کون ہیں؟ اگر خدا چاہتا کہ ہم جانیں کہ یہ کون ہیں تو وہ اس کی ایکسپلینیشن یا وضاحت بھی لکھوا سکتا تھا، مگر ایسا نہیں کیا گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ کلام مقدس میں خدا کے کلام جو ہے وہ اپنی ایکسپلینیشن یا خود ہی دیتا ہے، یعنی وہ خود ہی کلام اس کو ثابت کرتا ہے۔ تو ہم اس آیت میں اپنے اس جواب کو ڈھونڈتے ہیں۔ سو پہلا کلو یا پہلا اشارہ جو ہے جو اس آیت میں دیکھتے ہیں وہ تخت جو شاہی رائلٹی کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسرا کلو یا اشارہ، بزرگ خدا کی حضوری میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ اونچے درجے کے کوئی شاہی لوگ ہیں جن کے جامے یسوع کے لہو سے دھل گئے ہیں، ورنہ وہ خدا کی حضوری میں کھڑے ہوتے بیٹھنے کی جرت ہی نہیں کر سکتے تھے۔ تیسرا اس کا اشارہ یا تیسرا کلو جو ہے کہ سفید جامے جو ہیں، وستر جو ہیں، وہ رائچسنس کو، راست بازی کو، دھرمکتا کو، اور جو سنت ہوتے ہیں، سینٹس ہوتے ہیں، ان مقدسوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ سو ہم نے یہاں یہ دیکھا کہ چوتھا، جس کا ریفرنس آپ لے سکتے ہیں اس کا، کہ دا بک آف ریولیشن 3:5 میں کہ جو غالب آئے، جو جت پراپت کرے، جو برداشت کرے، اسے اسی طرح سفید پوشاک میں دوں گا، یعنی وستر دوں گا۔ چوتھا اشارہ جو ہے ان کے سروں پر سونے کے تاج ظاہر کرتے ہیں کہ ان کے کام پرکھے گئے ہیں اور پھر ان کو اجر دیا گیا ہے۔ عزیزو، یہ جو ہے یہ ابھی آسمان پہ 24 بزرگ نہیں ہیں، یہ فیوچر کی باتیں ہیں، آئندہ آنے والی باتیں ہیں۔ دیکھیں نا، اس لیے اس سے ہم نے پہلی بات یہ دیکھنی ہے کہ یہ آئندہ ہوگا، جو اس کو پہلے ہی دکھایا جا رہا ہے، اسی لیے یسوع کہہ رہے ہیں کہ جو باتیں ہونی ہے فیوچر میں وہ تو دیکھ۔ سو ابھی یہ ٹائم نہیں آیا ان کا، ابھی یہ آسمان پہ 24 بزرگ نہیں ہے، یہ آگے جا کے ہم ڈیٹیل اسٹڈی میں دیکھیں گے۔ سو پہلا پطرس 4:5، فرسٹ پیٹر چیپٹر 5 ورس 4، پہلا پطرس 5:4 میں لکھا ہے، اور جب سردار گلہ بان ظاہر ہوگا، کون؟ یسوع۔ اصل میں گلہ بان وہی ہے، ہی از اے ٹرو شیپرڈ۔ جب سردار گلہ بان ظاہر ہوگا تو ہم کو جلال کا ایسا کراؤن آف گلوری یا سیرا ملے گا جو مڑ جانے گا نہیں ہے جی۔ سو ابھی یہ فیوچر کیا جو ایونٹس ہیں۔
سو پانچواں جو اشارہ ہمیں ان 24 بزرگوں کے لیے کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں، یا کلو جو ہے، تاج اور سفید جامے ان کے بدنوں پر ٹکے ہوئے ہیں. یعنی کہ ٹھیک ہے، جب کوئی وشواسی یا ایماندار مرتا ہے تو اس کی روح اور جان اوپر جاتی ہے، تو جس سے اور ان اس پہ تو کپڑے نہیں پہنائے جا سکتے. تو یہاں لکھا ہے کہ ان تاج اور سفید جامے ان کے بدنوں پر ٹکے ہوئے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو جلالی بدن مل چکے ہیں. اس لیے یہ فیوچر کے ہے. اور وہ کن کو ملیں گے؟ چرچ کو، یسو کی دلہن کو. اور چھٹا کلو یہ ہے کہ جو غالب آنے والوں میں سے ہیں، یعنی جو غالب آنے والوں میں سے ہیں، وہ ضرور آپ پلیز ریولیشن 5 کی 9 اور 10 پڑھیں. میں آپ کے سامنے کوشش کرتا ہوں کہ میں پڑھوں. ریولیشن اس کی چیپٹر 5 ورس 9 اور 10 میں ہے. اور یہ اس سے ہم اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ کون ہے. یہ اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی، 9ویں آیت میں، 5 کی 9ویں آیت میں دیکھیں لکھا ہے، اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو کھولنے اور اس کی موریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ، گوت اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا، اور ان کو ہمارے خدا کے نزدیک، 10ویں آیت، اور ان کو ہمارے خدا کے نزدیک ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں. خدا کے کلام پہ بڑی برکت ہو. سو یہ سارے کلو ہمیں بائبل میں سے مل رہے ہیں کہ یہ 24 بزرگ ہیں کون. سو 7واں کلو جو بائبل میں سے ہمیں ملتا ہے اشارہ، وہ ہے ریولیشن، اس کا پرکاش کی پوتھی، یوحنا عارف کا مکاشفہ، اس کی 5 کی 13 اور 14. میرے خیال یہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. اچھا، اور ریولیشن چیپٹر 5 اور اس کی 13 اور 14. پھر میں نے آسمان اور زمین کے نیچے کی اور سمندر کی سب مخلوقات کو، جنتا کو، یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہیں، یہ کہتے سنا کہ جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور برہ کی حمد اور عزت اور تمجید اور سلطنت ابدالآباد ہوتی رہے. 14ویں آیت میں، اور چاروں جانداروں نے آمین کہا، اور بزرگوں نے گر کر اس کو سجدہ کیا. یہاں 24 بزرگ خدا باپ اور یسوع کو سجدہ کر رہے ہیں. اصل میں میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا یہ بڑی اس پہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 24 بزرگ ہی کیوں، 25 کیوں نہیں، 12 کیوں نہیں. اس کی وجہ بڑی سادی سی ہے عزیزو. میں آپ کو بتاؤں، پہلا تواریخ اس کا 23 چیپٹر جو ہے، فرسٹ کرونیکل، پہلا اتہاس اس کا 23 چیپٹر میں جب آپ پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد بادشاہ نے 24 شفٹیں پلان کی تھیں، 24 شفٹیں پلان کی تھی، ڈیوٹیز جو تھی وہ ایک سکیجول بنایا تھا، پلان کی تھی، جس میں 24 کاہن 24 گھنٹے ہر روز خدا کی ورشپ کرتے تھے. اس میں کاہنوں کی بیماری، کمزوری، چھٹی کا بھی انتظام کیا تھا، تاکہ کوئی وقت ایسا نہ ہو کہ کوئی کاہن خدا کی عبادت نہ کر رہا ہو، یعنی لگاتار عبادت ہو جس میں بریک نہ ہو. ہاللیلویہ. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ آسمان پر ایک دروازہ کھلا ہوا ہے. ہاللیلویہ. اور یوحنا نے نرسنگے کی سی آواز کے ساتھ اپنے یسوع کو باتیں کرتے سنا.
سو ریولیشن 4:1 میں خدا یسوع کی آواز کو اکثر نرسنگے کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے، تشبیہ دی جاتی ہے۔ نرسنگا جو ہے یہ اعلان کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں خداوند نے اسے اپنی آواز سنائی، تو جب یوحنا کو اوپر بلایا گیا تو یہ بھی ریپچر کا ایک نظارہ، ایک ایگزامپل ہمارے سامنے ہے۔ سو عزیزو، یہ ریپچر کے متعلق تو ہماری بہت اسٹڈیز ریکارڈ ہیں۔ سو خدا اپنے محبت رکھنے والوں کو اپنے پلان سے آگاہ کرتا ہے، بتاتا ہے، اور اپنے کلام کے وسیلہ سے اپنے لوگوں پر جو کچھ کرنے والا ہے ظاہر کرتا ہے۔ آموس 3:7 میں وہ یقیناً اپنا بھید اپنے خدمت گزار نبیوں کو دیتا ہے۔ سو یہ کنفیوژن اس وقت پیدا ہوتی ہے، یہ تھوڑی سی شک جب لوگ اس کے کلام کو صحیح طور پہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنے تھرو ایکسپلینیشن دیتے ہیں۔ سو عزیزو، یہاں جو ہے پرکاش کی پوتھی دا بک آف ریولیشن، اس کا 4 چیپٹر کی 4 ورس جو ہے وہ اختتام پہ پہنچی۔ ہم یسوع کے لہو میں اس ٹیچنگ کو کور کرتے ہیں جو دلوں میں بوئی گئی ہے، اور جب یہ لوگوں کے آگے خدا کے لوگ بیان کریں اور روحانی اندھا پن دور ہو جائے، یسوع مسیح کے لہو کی بارش ہو جائے، پاک روح کی آندھی چلے اور بند ذہن کھل جائیں یسوع مسیح کے نام سے، اور لوگ سمجھیں اور بندن کھلے جوئے یسوع مسیح کے نام سے ٹوٹتے چلے جائیں، اور سارا جلال عزت بزرگی خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کو ملتا جائے، اور سب کم ہوں اور ان 24 بزرگوں کی طرح اس کے آگے سجدہ کرتے رہیں یسوع کے نام میں۔ آپ سب کو جے مسیح کی، گاڈ بلیس یو۔